اور کوئی بندہ جھوٹ بولے، جھوٹ بول کے دولت اکٹھی کرے، پیسہ اکٹھا کرے اور اسے کچھ فائدہ مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے زندگی میں سکون مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ کامیاب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آنکھوں سے دیکھوں تو آنکھوں کے دیکھنے پہ بھی میں یہی کہوں گا میری یہ آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، نبی پاک کی حدیث پاک غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، کسی کے تحفظات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا ایمان ہے سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور 8واں سوال یہ ہے، میں بات کو مختصر کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ 8واں سوال یہ ہے، ہمیں یہ بتلاؤ کیا اس پیغمبر نے زندگی کے کسی موڑ پہ وعدہ خلافی بھی کی ہے یا نہیں؟ سامنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، اس وقت یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ جی انشاءاللہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا، ایک گال آکھن تے مجبور ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آپ نے زندگی دے کئی موڑ تے بھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ اور 9واں سوال ہے، کیا تاری اندے نال کوئی جنگ شانگ، کوئی معاملہ، کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ وہ کہ واقعی جنگ تھا، کیونکہ احد اور بدر ہو چکی تھی، احد اور بدر تھی چکی ہے۔ وہاں کے سی تھے جنگ ڈول دی طرح ہوندی ہے، کدی وہ جت گئے کدی اساں جت گئے، بس ہی میں معاملہ چلتا رہا ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے، ماذا یامرکم، اے گال دس وے سردار ابو سفیان، او پیغمبر تاکوں حکم کیا دے وے؟ او پیغمبر دے حدیثاں سنا، او نبی دے فرمان سنا، او پیغمبر دے احادیث سنا، او پیغمبر دعوت کیا دے، او پیغمبر دی دعوت دسا، او پیغمبر دی دعوت کیا ہے، فرمان کیا ہے، حدیثاں کیا ہے۔ اے مطالبہ کہیں مسلمان کو نہیں پیا ہوندا، اے مطالبہ ایک کافر کو پہ آندا ہے۔ آج مسلمان کو آکو یار نبی پاک دی حدیث سنا، آدھے میں کوئی شرم آندی ہے، نبی پاک دی حدیث سنا، آدھے یار کاری سے میں کو کتوں حدیثان دیا، اذان دے یار میں کو شرم آندی ہے۔ دنیا دے کئی میں معاملے چی بندے کو شرم نہیں آندی، جے حدیث سناون لگیا شرم آندی ہے۔ والشومی قسمت، اپنی قسمت دے ہوتے دکھ کر، اپنی قسمت دا غم منا۔ قسمت والے تو ہوئے جنہ کو نبی پاک دے حدیثاں یاد ہو گئے، جنہ لوگاں کو نبی پاک دے فرمان یاد ہو گئے، جنہ لوگاں کو آپ دے احکامات یاد ہو گئے، جنہ لوگاں کو نبی پاک دے اداواں یاد ہو گئے، جنہ کو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے پہلو میں لگئے، کامیاب لوگ ہوئے۔ سردار ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھی ودا، ہرقل بادشاہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہویا اس وقت۔ سوال ہوندا پے وہ سردار ابو سفیان نبی پاک دے حدیثاں تے سنا، آدھے سی میں کو این ایسا کیا سنائے نے، کئی حدیثاں ایک ہی جگہ تے کھڑ کے سنائے نے کافر نے، اور مسلمانہ دے بالاں کو ہر شے اندی ہے نہیں اندیا تے نبی پاک دے حدیثاں نہیں اندیا۔ رات دی بات ہے، رات ایک جگہ تے تقریباً 12 بجے تک میری 5-6 بندیاں نال بحث تھی نہیں رہی ہے، دینی مسائل دوتے دوستان قریبی، میں انہوں نال بحث کی تھی ہے کہ یار اس طرح نہیں معاملہ، اس طرح ہے، اے جنازہ پڑھ دن میں کسی ٹھگی لیندن، کیونکہ جنازے جڑی دعا اے پڑھ دن مولوی صاحب، این جنازے علی دعا دے اندر این میت واسطے جڑی نیت ہی کروائیے کہ دعا حاضر اس میت واسطے، دعا حاضر اس یعنی سامنے جڑی میت پئیے دعا حاضر اس میت واسطے، حاضر اس میت دے واسطے این پوری دعا ہے جے ایک لفظ بھی خاص کو نہیں بولیا۔ پوتر شودے سعودی چو رکوائی پیان سادے ابے دے جنازے ایک سا کو شرکت کرن دیوائے، اے جنازہ حق ہوندہ ہے، اساں ہی دے شرکت کرنی ہے، اپنے پیو واسطے دعا مانگسوں، سعودی چو شودے ٹکٹاں کرا کے بھاج جائیں، لاہور سے لوگ چل پڑے، کراچی سے لوگ چل پڑے کہ حاضر یہ میت جو فوت ہو چکے ہیں نا، اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کروائیں گے۔
مولانا صاحب نے نیت سکھائی ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، نیت کا طریقہ یہ ہے، اور خصوصی طور پہ اضافہ اس بات کا کرنا ہے کہ دعا حاضر اس میت کے لیے، یعنی یہ جو میت سامنے حاضر ہے، یہ جو پڑی ہے، اس کے لیے دعا۔ اور جو دعا مولوی صاحب پڑھتے ہیں پوری دعا میں اس میت کے لیے تو ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا، انہوں نے ایک دو مولویوں سے کال پہ رابطہ کیا، میری بھی بات کروائی۔ پہلے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بحث کی، کہنے لگے ہم نیت ہی جب یہی کرتے ہیں، ہم جمع ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم اپنی عوام کو سکھاتے ہیں کہ آپ نیت کرو دعا حاضر اس میت کے لیے، ہم سکھاتے ہی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مجھے انکار ہے ہی نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں جمع سب اسی لیے ہوئے، نیت بھی تمہاری یہ تھی، لیکن دعا کی کیا ہے اس میت کے لیے وہ مجھے لفظ ایک بتا دیں۔ مولوی صاحب فون کاٹ گئے، دو مولویوں نے ایسے کیا، فون کاٹ گیا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور وہ بندے ملوا سکتا ہوں آپ سے، ابھی زندہ ہیں، فون کاٹ گئے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ وہاں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان، شادی شدہ نوجوان جو اپنے آپ کو سمجھدار مانتا ہے، وہ کہنے لگا، میں نے اسے کہا کہ یار مجھے یہ دلائل نہ دے کہ فلاں امام ابو حنیفہ نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، مجھے یہ دلیل دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کہنے لگا تو ہونے تا کہ ابو ہریرہ ہی آکھے تے میں جے ابو ہریرہ دے بھرا ابو حنیفہ دا آگ دیتے ہوں ہی آکھے تے اندے چ کیڑا کوڑ ہو گئے۔ میں کہ بھائی استغفر اللہ، ابو ہریرہ اور ابو حنیفہ بھرائیں؟ ارے ہاں ابو حنیفہ تے ابو ہریرہ رلدا نہیں۔ یعنی ہمارے ایسے نوجوان جو اپنے آپ، اور میں اسے جانتا ہوں 9th کلاس تک وہ جس سکول میں جاتا رہا وہ سکول بھی جانتا ہوں میں، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے یہ نہیں پتا کہ ابو ہریرہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جن کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے بندہ رب کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ قابل احترام ضرور ہیں، قابل عزت ضرور ہیں، ساری باتیں ضرور، لیکن نبی پاک کے صحابی نہیں ہیں، اسے یہ نہیں پتا۔ یہ تو میں نے ایک علیحدہ بات سنا دی نا۔ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، بیٹا کان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ ناک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بیٹا جب گھر سے جاتے ہیں تو گڈ بائے کہتے ہیں، یہ سارا کوئی سکھایا ہوا ہے۔ بیٹا انگلیوں کو انہا انگلی کو کیا دھن انگریزی ہے، سب کچھ باڈی کے تمام اعضاء پتہ ہے کہ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ اسے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا سجدے میں اپنے رب سے کیا بات کرتے ہیں، اسے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ بیٹا ہم جو رکوع کرتے ہیں ہماری اپنے رب سے کیا بات ہوتی ہے، اسے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ بیٹا اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک 5 وقت ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز میں ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، کچھ نہیں سکھایا۔ مسلمانوں کے بچوں کو حدیثیں نہیں آتی، تمہاری مساجد میں یہ کلاسیں ہونی چاہیے۔ مساجد کی رونق کے بچوں کی کلاسوں سے ہوتی ہے، صبح شام ہر نماز کے بعد کلاس ہونی چاہیے۔ ان بچوں کو سکھاؤ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، ہمارے نبی کا چلنا کیسا تھا، ہمارے نبی کی دعوت کیا تھی، ہمارے نبی کے فرامین کیا تھے، نبی پاک کیا کیا فرما گئے، ان بچوں کو یاد کرواؤ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو نبی پاک کی حدیث یاد ہے، رب کا قرآن یاد ہے۔ ورنہ کئی ایسے نوجوانوں کو ہم جانتے بھی ہیں، بلکہ لاہور میں ایک واقعہ بھی یہ مشہور بھی ہوا تھا یہ سوشل میڈیا پہ، کہ ایک بچہ اپنی ڈگریاں اکٹھی کر کے آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا، ڈگریاں اکٹھی کر کے قبر پہ چلا گیا اور رو رو کے دعائیاں دینے لگا، میرے والد میرے بابا مجھے یہ بتلاؤ کہ ان ڈگریوں نے مجھے آج تک یہ بھی کچھ نہیں سکھایا کہ میں نے آپ کے لیے مانگنا کیا ہے۔ یہ ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہ ڈگریاں مجھے یہ پتہ نہیں دیتی کہ میں نے آپ کے لیے کیا مانگنا ہے۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، یہی پتہ ہے کہ میرے پاس ڈگریاں ہیں، یہی پتہ ہے انگلش کیا ہے، یہ پتہ ہے کہ فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا، سب پتہ ہے، مجھے یہ نہیں پتا جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا وہ پیغمبر کیسی زندگی بسر کر کے گئے۔ دور نہ چلی جائے بات، میرا آخری یہ پوائنٹ چل رہا تھا کہ ہرقل بادشاہ کہنے لگا
ماذا یامرکم، او پیغمبر دیاں حدیثاں تے سنا، او پیغمبر دے فرمان تے سنا۔ میرے واسطے بڑی مجبوری ہے، میں دوہاں پارٹیاں کو راضی کرنا ہونا ہے، اردو والی پارٹی بھی تے سرکی پارٹی بھی۔ انشاءاللہ کوشش تے مقصد یہ نہیں راضی کرن تو یہ ہے کہ بات سمجھاونی ہوتی ہے، بات سمجھانی ہوتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کو دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، محمود کوٹ سے، غازی گھاٹ سے، ارد گرد سے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائے، اور یہ دوہیں پارٹیاں کچھ نہ کچھ سمجھ میں یاد کر ونجن۔ ہن جے تساں نبی پاک دی حدیثاں پہلے یاد نہیں کر سکے نا، مارکا میں ہن حدیثاں سنیں دا پیا، حدیثاں یاد کر ونجو، پلے بد ونجو۔ سردار ابو سفیان ماذا یامرکم، او پیغمبر تو کو کیڑی چیز دا حکم دے؟ سردار ابو سفیان جواب دیون لگا، او پیغمبر یقول عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ او پیغمبر دا پہلا حکم تے پہلا فرمان ہے، لوگو اللہ کلا مشکل کشا ہے، اللہ دے علاوہ کہیں بے کو معبود نہیں مننا، اللہ دی ذات پاک دے نال، اللہ پاک دی صفات پاک دے اندر کہیں بے کو شریک نہیں ٹھہراونا، اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا۔ یقولو عبد اللہ، وہ کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ لوگو سیرت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، اللہ پاک دی الوہیت دے اعلان دا نام ہے، رب دی ربوبیت دے اعلان دا نام ہے، اللہ پاک دی وحدانیت بیان کرن دا نام سیرت النبی ہے۔ نبی پاک دا پہلا پیغام سنو، ساریاں دا مشکل کشا کون ہے؟ ساریاں دا حاجت روا کون ہے؟ ساری کائنات دا کلا داتا کون ہے؟ ساری کائنات دے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اوے رب دی توحید دا اعلان ہے، ہر زبان بولے۔ ساری کائنات دا کلا داتا کون ہے؟ رزق روزی دا مالک کون ہے؟ اولاداں دیون والا کون ہے؟ اے عقیدہ بناؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اللہ تے اون دے رسول دے خلاف باپ دادا جو حکم دے وین او حکم نہیں مننا۔ او حکم پیو آکھے سہیں کوٹھی بنائی وی، ہانڈی تے دیگڑی مودھی کر کے رکھی نہیں وی، جادو کولوں کیویں بچے، حسد کولوں کیویں بچے، زلزلے کولوں کیویں بچے، نقصان کولوں کیویں بچے، جنہ کولوں کیویں بچے۔ اے میرے بیٹے تو نے گاڑی لی ہے، کالی ٹاکی تو نیچے باندھی نہیں، جوتی تو لتر تو نیچے باندھا نہیں، ایکسیڈنٹ سے کیسے بچو گے؟ حسد سے کیسے بچو گے؟ جادو ہو جائے گا، گاڑی کا نقصان ہو جائے گا۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، باپ دادے کے ان ٹیوے اور ٹونوں کو نہیں ماننا، پیو دادے دے ٹیوے ٹونے نہیں مننے، اللہ تے اون دے رسول دا حکم مننا ہے، اللہ تے اون دے رسول دا حکم مننا ہے، تے اعلان کر دے کالیاں ٹاکیاں تے کالیاں ہانڈیاں نفع نقصان تو نہیں بچیں گا، اے لتر نفع نقصان تو نہیں بچیں دے۔ اللہم لا مانیا لما آتیت ولا موتیا لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جے کو اللہ پاک دیون تے آوے ہوندے کولوں کوئی کھس نہیں سکدا، جے کو اللہ کچھ نہ دے وہ کوئی دنیا دا بندہ کچھ دے نہیں سکدا۔ اے عقیدہ بناؤ۔ سردار ابو سفیان نے نبی پاک دا پہلا عقیدہ تے آپ دی دعوت سنائی ہے۔ حضرت ابو سفیان اون ویلے کلمہ نہیں پڑھیا، بعد اسلام قبول کیتا۔ نبی پاک دی ایک بئی حدیث سنائی ہے، یامرنا بالصلاۃ، او پیغمبر سا کو نماز پڑھن دا حکم دیندا ہے، والصدقی، او پیغمبر سچائی دا حکم دیندا ہے، والعفاف، او پیغمبر پرہیزگاری دا حکم دیندا ہے۔ او نبی پاک نمازاں دا حکم دے گئے، آپ سچائی دا حکم دے گئے، اللہ دے پیغمبر اللہ پاک دے کول ڈرن دا تے پرہیزگاری دا حکم دے گئے، وصلہ، او پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دے گئے۔ نبی پاک رشتے کو جوڑن واسطے آئے، توڑن واسطے نہیں آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر بھیراواں کو بھیراواں نال ملاون واسطے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دشمناں کو ایک بیدا سجن بناون واسطے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم دی دھرتی دے اوتے
رحمت پھلاون واسطے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام دا آخری پیغام کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا، آ کے عرض کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے رشتہ داراں نال محبت کرنا، تساں حکم ارشاد فرمائے میں اپنے رشتہ داراں نال پیار کرنا، میں اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنا، میں انہاں دے بھلے تے انہاں دی خیر منگدا، لیکن میں کو تکلیفاں دیندن میں انہاں دا فائدہ کراں میرا نقصان کرندن، میں انہاں کو دعائیں دیواں میں کو بد دعائیں دیندن۔ اللہ دے پیغمبر میرے واسطے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سلمن قطع، جویں او کرن اوویں تے نہیں کرنا، جویں اساں دے جویں اے راسی اساں اوویں راسوں۔ اے ساری خرید تے نہ آیا اساں دی خرید تے کیوں ونجو؟ ساڈا جو ابا بیمار تھی یاری اے پوچھن نہیں آیا اساں کیوں ونجو پوچھن؟ ساڈا جو بھرا فوت تھیا اندے جنازے تے اے نہ آئے، ہن اے مر گئے اساں دے جنازے تے کیوں ونجو؟ نہ لوگو سلمن قطع کا، جڑا بندہ تواڈے نال رشتے تروڑے تساں دے نال رشتے جوڑنا، جڑا بندہ تانوں تکلیفاں دے تساں کو فائدہ دینا ہے، جڑا بندہ تانوں پریشان کرے تساں کو خوش کرنا ہے، جڑا بندہ تواڈے خلاف بد دعائیں کرے تساں دے حق دعائیں کرنے، جڑا تک مندے تے گالی کٹے تساں دے اچھے تذکرے کرنے، جڑا تک دھکے لا مارے تساں کو سینے نہ لاونا ہے۔ کیونکہ نبی پاک دی سیرت پاک وسیلہ اللہ دے پیغمبر لوگوں کو جوڑن واسطے ہیں۔ نبی پاک کو تکلیفاں دیندے رہیاں لوگ، نبی پاک انہاں کو سینے نال لیندے رہیاں، لوگ پتھر مریندے ہیں آپ دعائیں دیندے رہیاں، رحمت دیاں سدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول بھی دعائیں دے وے، رحمت دیاں سدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول بھی دعائیں دے وے، تے اندے رتبے نہ کوئی تولے، اندے رتبے نہ کوئی تولے، اندی کیڑا ریس کرے جندے لباں تے رب بولے، اندی کیڑا ریس کرے جندے لباں تے رب بولے، تے سونا من موہنا ہے، سونا من موہنا ہے، میرے آقا مدنی جیاں ساڈے آقا مدنی جیاں نہ کوئی آیا نہ آنا ہے۔ یہ آپ دی سیرت پاک ہے۔ سب تو پہلے آپ دا خاندان آلہ، آپ دے خاندان چوں وقت کوئی نبی نہ گزریا، نبی علیہ السلام دے خاندان کوئی بادشاہ نہ گزریا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کمزور لوگ ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، زیادہ تر غربت دے نال تعلق ہے۔ پنجواں سوال یہ ہے کیا کہیں موڑ دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی تعداد اضافہ پیا ہوندا ہے یا کمی ہوندی پئی ہے؟ اضافہ ہوندا پیا کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق، آپ دی دل دی نرمی آئی۔ چھٹا سوال یہ ہے آپ دا کوئی صحابی ایمان تو پھر بھی گئے؟ نہیں، جواب نفی ہے۔ آپ دے اج تک کہیں بھی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن پاک نہیں چھوڑیا، آپ دا صحابی بنن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیا۔ اچھا، ستواں سوال یہ ہے، اے جواب دیو نبی پاک نے زندگی دے کہیں موڑ دے اتے غلط بیانی بھی کی ہے؟ نہیں، کبھی غلط بیانی نہیں کی، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ آٹھواں سوال یہ ہے آپ نے کبھی وعدہ خلافی کی؟ نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ نواں سوال یہ ہے جنگ ہوئی؟ جی جنگ ہوئی، کبھی وہ جیت گئے کبھی ہم۔ دسواں سوال یہ ہے اس نبی کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، اللہ پاک کو ڈردیاں رہنا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے، رشتیاں کو جوڑنا ہے۔ جس وقت یہ باتیں بیان کی سردار ابو سفیان نے، ہرقل بادشاہ کہنے لگا اے ابو سفیان اگر تو یہ باتیں سچ کہہ رہا ہے پھر میری بات سن۔ اے ابو سفیان اگر تو یہ گالی سچ آدھا پائیں ول میری گال سن، اگر ان نبی یہ صفتاں موجود ہیں، اگر اس نبی میں یہ صفات موجود ہیں
تو جس جگہ پہ آج میں حکومت کر رہا ہوں اس سپر پاور قوت کو بھی وہ گرائیں گے، اس سپر پاور قوت کو یہ ڈہیسن اور این جگہ تے بھی نبی دی حکمرانی اور حکومت ہو سی۔ ایک وقت آیا جن صحابہ کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، جن کے کپڑوں پہ کئی کئی ٹاکیاں لگی ہوتی تھیں، انہاں صحابہ کرام نے روم دی قوت کو بھی گرا کے ڈہا کے اسلام دا جھنڈا لہرایا۔ تو آپ کو میں کو کیا بات سمجھ آئیے، جیڑا بندہ جو بندہ نبی پاک کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، آپ کی عادات، آپ کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی پاک کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، اللہ پاک کبھی بھی اسے کسی موڑ پہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ان دی کہیں موڑ تے کانڈ نہ لگن دے سی جہندے اے صفتاں موجود ہوئن کیڑیاں جڑیاں میں تساں آپ دے سامنے بیان کر چکا۔ اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک تے مطابق ساکوں اپنی زندگی اور اپنی سیرت بڑھاون دی توفیق عطا فرماوے۔